بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بھیک مانگ رہی ہے، تو اس آدمی نے اس عورت سے پوچھا کہ اماں، آپ کے گھر میں کوئی آپ کا بیٹا یا کوئی اور فرد نہیں ہے جو کما کر آپ کو دے؟ اس عورت نے کہا کہ میرا ایک بیٹا جو باہر چلا گیا ہے، جاتے ہوئے اس نے مجھے کچھ پیسے اور گھر کے کچھ اخراجات دے کر گئے تھے، لیکن اب وہ ختم ہو گئے اور میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، اس لیے مجبوراً میں بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا، آپ کا بیٹا آپ کو کوئی خرچہ وغیرہ نہیں بیچتا؟ اس پر اس عورت نے کہا، خرچہ وغیرہ تو کچھ نہیں بیچتا، ہاں ہر مہینے رنگا رنگ کاغذ بیچ دیتا ہے جسے میں گھر کے دیوار پر چپکا کر رکھتی ہوں۔ وہ آدمی اس عورت کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر جب اس آدمی نے دیکھا، گھر کے دیواروں میں 50 ہزار کے چیک لگے ہوئے ہیں۔ وہ عورت تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جانتے تھے کہ اس کے گھر میں کتنی بڑی دولت موجود ہے۔ جب اس آدمی نے اس عورت کو سمجھا دیا، پھر وہ عورت خوش بھی ہوئی، پریشان بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی۔ پریشان اس وجہ سے ہوئی کہ میرے گھر میں اتنی دولت ہونے کے باوجود، میرے گھر میں اتنے رقم ہونے کے باوجود میں آج تک بھیک مانگتے رہی۔ یہ ایک کہانی ہے، فرض کہانی۔ ہماری حالت بھی آج اس بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، ہم ہر صبح اسے اپنے منہ سے چومتے ہیں، اپنے ماتھے پہ لگا کر اسے کسی اونچے مقام پر رکھتے ہیں، لیکن آج تک نہ ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ہماری جہالت کی وجہ سے اس میں چھپے ہوئے انعامات سے آج ہم محروم ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی فہم نصیب فرمائے۔